کیا واقعی نگران حکومت کا اتنا بڑا قصور ہے کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑنے جا رہی ہیں انہوں نے تیر اندازی نگران حکومت پر شروع کر دی ہے؟ تو کیا الیکشن نگران حکومت پر ہونا ہے؟ بہرحال اس پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عامر احمد خان صاحب اور عنبر شمسی۔ عامر احمد خان صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں اصلاحات کی اور ان کے خیال میں انقلاب ایک دن میں نہیں آتا ہے، آہستہ آہستہ ہونا چاہیے۔ تو یہ عامر صاحب یہ گولہ باری بھی آہستہ آہستہ نہیں ہونی چاہیے، ایک دم ہی شروع کر دی ہے انہوں نے آپ کے فارمولے کے تحت؟ نہیں جی، میرے خیال میں یہ گولہ باری ہونی نہیں چاہیے تھی۔ دیکھیں دونوں طرف آپ نے اپنی جب آپ ایکسپلین کر رہے تھے سچویشن تو آپ نے کہا ایک سوال اٹھایا کہ قصور کس کا ہے۔ دیکھیں ایک تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نگران حکومت کو یہ سوچ کے چلنا چاہیے کہ وہ محدود مدت کے لیے کچھ باتیں اس کو پبلکلی کرنی چاہیے اور کچھ باتیں اس سے قطع نظر کہ وہ یا اس کے وزراء کہ ان معاملات میں رائے کیا ہے اس کو اپنے دل تک رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کرے جس سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی لانگ ٹرم سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو سکے۔ تو ان کو تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جی عمران خان کے بغیر بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو سکتے ہیں، یا یہ سرفراز بگٹی صاحب کا یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ ارے بھائی کرنا ہے تو کر لینا اس وقت جب وہ آئیں گے، پہلے سے باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں نے کہا نا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ دوسری طرف بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ایک اوور ریاکشن ہے، کیونکہ بات انہوں نے جو نگران وزیر اعظم نے کی ہے، کاکڑ صاحب نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ممکن ہیں، یا چلیں فری اینڈ فیئر کا تو آپ لفظ نکال دینا کیونکہ یہ پاکستانی انتخابات کی بات ہو رہی ہے، انتخابات ممکن ہیں۔ تو اس میں کیا اتنی عجیب بات ہے جی؟ کیا نواز شریف صاحب کے بغیر نہیں تھے اس سے پہلے والے انتخابات ہوئے؟ کیا اس سے پہلے پارٹی کے سربراہان جو ہے ان کو مجبور نہیں کیا گیا انتخابات سے دور رہنے کے لیے، ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا گیا؟ انتخاب ایک پارٹی لڑتی ہے، وہ کوئی اکیلا شخص نہیں لڑتا۔ تو اگر انہوں نے یہ کہہ بھی دیا تھا تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کو بھی اتنا بھڑکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جہاں تک یہ سرفراز بگٹی صاحب کی بات ہے کہ جی ان کو نواز شریف صاحب کو گرفتار ہو سکتے ہیں وہ واپسی کے اوپر، یہ وہ سارا، یہ میرا خیال ہے اوور سٹیپنگ ہے۔ یہ کلیئرلی ایک انہوں نے اوور سٹیپ کی ہے کہ بھئی آپ نے جو بھی کرنا ہے اس وقت جو قانون ہے اور جو قانونی صورتحال ہے اس کے مطابق آپ فوری فیصلہ کریں جب وہ پاکستان میں لینڈ کریں، لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کریں اور اس کے اوپر ایکٹ کریں۔ آپ پہلے سے فضا کس چیز کے لیے بنا رہے ہیں؟ سو آئی تھنک یہ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ تھوڑی بہت، ایک نے گولا چھوڑا پھر دوسرے کو اگنور کرنا چاہیے تھا تو اس نے دو چھوڑ دیا آگے سے، بس ٹھیک ہے، سیاست میں تھوڑی بہت ہلچل ہے، اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے کہ اس کا اس سے کوئی دور رس نتائج نہیں آپ نکال سکتے۔ عنبر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ دونوں کا ہی قصور ہے، دونوں ہی بے قصور ہیں، یہ تو کوئی میرا مطلب ہے ساس بہو کی یا نند باوچ کی لڑائی ہو گئی کہ جس میں کسی کی بھی غلطی نہیں ہے۔ کچھ تو ڈیسائیڈ کریں آپ کے کس کی غلطی ہے۔ مزمل بھائی کو نہیں کوئی ایک تو کوئی قصوروار ہوگا نا۔ میں سمجھتی ہوں یہاں، میں سمجھتی ہوں کہ میں اختلاف کرتی ہوں عامر صاحب سے کہ قصور جو ہے یہ نگراں وزراء ہے انہی کا ہے۔ ان کا یہ کہنا، میرے خیال میں سرفراز بگٹی صاحب کی جو بیان ہے جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا جس کی بنیاد پہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے بھڑک پڑی ہے، ان کا بیان کیا تھا؟ ان کا سوال تو یہی پوچھا گیا تھا نا، اگر ان کو نواز شریف صاحب کو بیل نہ ملی تو گرفتار کر لیا جائے گا، تو ظاہر ہے نہیں ملی تو گرفتاری کر لیا جائے گا۔ لیکن پھر انہوں نے آگ، مطلب وہ جلتی ہوئی مزید انہوں نے جو تیل پھینکا تھا نا جلتی ہوئی آگ پہ، وہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہوائی اڈا ہوتا ہے، ایئرپورٹ ہوتا ہے، وہاں وہ ایک حساس علاقہ ہوتا ہے، بڑی تعداد میں جھمگٹا نہیں، وہاں اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ لوگ جمع ہوں، اور اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ گرفتاری سیدھا ایئرپورٹ سے ہی کر دی جائے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف ایک یاد تازہ ہو گئی ہے، بلکہ وہ بلکہ دکھ ہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو، خاص طور پہ جو میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے سپورٹرز ہیں، کہ جب 2018 میں یہ لوگ دونوں واپس آئے تھے تو اس وقت ان کو وہ استقبال نہیں ملا تھا جو ان کو ملنا چاہیے تھا۔ شہباز شریف صاحب کو قصوروار ٹھہرایا گیا تھا کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو اگلے سیٹ اپ میں، اور یہ
یہ اس کا بھی ازالہ ہے، اور یہ ظاہر ہے جو میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں، اس کا بھی ازالہ ہے. تو بہت ضروری بھی ہے آپٹکس کے لیے بھی اور ازالے کے لیے بھی کہ ایک بڑا کراؤڈ ہو، میاں نواز شریف کا استقبال کریں، ان کو لے کر جائیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہنا کہ بس ہم ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیں گے، یہ اوور سٹیپنگ ہے، اور یہ نگراں وزیر داخلہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ظاہر ہے انہوں نے ایک لوز بال کھیلا. میرا لفظ استعمال کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اختلاف ہے میرے سے. بالکل، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی جماعتیں تو کریں گی نا. یہ تو نگراں ان کو واقعی اپنے مجھے لگتا ہے کہ اپنے مینڈیٹ کی سمجھ نہیں ہے. دیکھیں یہی سوال جب نگراں وزیر اعظم سے پوچھا گیا تھا انوار الحق کاکڑ صاحب، تو انہوں نے کہا تھا یہ لا انفورسمنٹ کا معاملہ ہے، اس میں نہیں پڑھوں گا. اتنا سے کہنے کی بات تھی. یہ تو لگ رہا ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب نے سوچا ہوا تھا، سارے سیناریو سوچے تھے، چسکے لے کر بتا رہے تھے کہ ایسا بھی ہوگا پھر ایسا بھی ہوگا. دیٹ از اوور اسٹیپنگ. اور پھر آپ کا جو مینڈیٹ ہے دوسری طرف کاکڑ صاحب نے اگر میاں نواز شریف کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا معاملہ ہے کہ وہ کس طریقے سے گرفتار کریں گے، وہ کب کریں گے. لیکن جب ان سے یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے پوچھا گیا، دلچسپ بات یہ ہے کہ جس امریکی ادارے میڈیا آرگنائزیشن سے بات کی تھی، انہوں نے فری الیکشن کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا فیئر الیکشن ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے بغیر. بھائی اس پہ بھی آپ لوز بال آپ نے پھر کھیلا، اور ظاہر ہے جو سیاسی جماعتیں اس وقت کمپیٹ کر رہی ہیں الیکشنز کے لیے، تو وہ تو اٹھائیں گی اس لوز بال کو. دیکھیں امبر، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت کو بات نہیں کرنی چاہیے، کیا کریں بیچارے ہیں؟ منہ سی لیں، چپ کر دیں، روزہ رکھ لیں، چپ کا. میرا مطلب ہے جب سوال ہوگا اگر جواب نہیں دیں گے تو آپ کہیں گے کیسی حکومت ہے سوال کا جواب نہیں دیتی ہے، یہ کیسا وزیر ہے، اس سے پوچھا ہے کہ وہ آئیں گے تو آپ گرفتار کریں گے، اس نے کہا ضمانت نہیں ہوگی تو ضرور گرفتار کریں گے. اس نے کہا کیسے گرفتار کریں گے، اس نے کہا ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیں گے. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ایک لیگل پوزیشن، اس نے انٹیریئر منسٹر ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا سربراہ ہے. پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر بیل نہیں ہوگی تو گرفتار کر لیں گے. سیدھی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے نگران وزیر اعظم کی کہ اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، نااہل ہو گئے تو ان کے بغیر بھی الیکشن ہو جائیں گے. اب کوئی ڈسکوالیفائی ہو جائے، نااہل ہو جائے، پھر ہم الیکشن روک دیں گے کہ وہ اب چونکہ ڈسکوالیفائی ہو گیا، جب تک وہ واپس کوالیفائی نہیں ہوگا ملک میں الیکشن نہیں ہو سکتے. کہ جی پہلے اس کو کوالیفائی کریں کیونکہ اس کے بغیر تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو ہی نہیں سکتے ہیں. میرے خیال میں آپ نگران حکومت کو ایک حکومت سمجھیں. پہلی بات آپ لوگ اس کو پہلی بات ہے حکومت ہی نہیں سمجھ رہے. بھائی وہ اس وقت پاکستان کی حکومت ہے، ان کے پاس پاکستان چلانے کی ذمہ داری ہے، لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری ہے، اکانومی کی ذمہ داری ہے، فارن افیئرز کی ذمہ داری ہے. وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کہتے ہیں وہ چپ کر روزہ رکھ لیں، وہ بات ہی نہ کریں. انہوں نے بات کی ہے، یہ ان کا بڑا قصور ہے. یہ ایک عجیب نئی منطق آ گئی ہے کہ جی انہوں نے بات ہی کیوں کی ہے، ان کی جرت کیسے ہوئی بات کرنے کی. ان کی اتنی جرت کہ وہ بات کریں، وہ ان کے منہ سے کوئی فکرہ نکل جائے، ان کی زبان نہ کاٹ دیں ہم اگر وہ کوئی بات کریں. یہ کیا لاجک ہے کہ جی اس نے یہ کہہ دیا تو وہ بڑی جاتی ہے، اس نے یہ کہہ دیا تو بڑی جاتی ہے. لا اپوزیشن ایکسپلین کی ہے تو اس میں زیادتی والی کیا بات ہے؟ نہیں اچھا میں مزمل ہم میں سے کوئی بھی مزمل اس طرح کے پرتشدد کارروائیوں کی ترغیب نہیں دے رہا. اور مزمل ہمیشہ آدھا سنتے ہیں. جی امبر کیری آن. میں نے کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی، جواب کیا ہو سکتا تھا، جب ہوگا تو دیکھی جائے گی. کیوں وہ آپ کی مرضی کا جواب کیوں دیں؟ لیکن جب نہیں پر وہ آپ ایک محتاط جواب ہوتا ہے. جواب دے محتاط طریقے سے دے.